لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. ایک صلوات پڑھیے محمد اما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وأولئك هم المفلحون. ایک صلوات پڑھیے محمد. ایک سورہ حمد کی درخواست ہے ان مرحومین کے لیے. مرحوم محمد ظفر ابن یاسین ویرانی، مرحومہ خورشید بائی بنت قاسم علی ویرانی، مرحوم ویرانی فیملی، مرچنٹ فیملی، پنجوانی فیملی اور بانیانی مجلس کے لیے ایک صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک اور درخواست آئی ہے اور وہ کہ اظہر بھائی کے والد اقبال صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ان کے لیے ہم پہلے یہ دعا یا کریمہ پڑھ کے دعا کریں گے اور پھر شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 اے اللہ امام حسین کے صدقے انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما. مشاہدین گرامی، اب پہلے ہی شروع کرنے سے پہلے کہہ دیتا ہوں آپ آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایسے بھی ہاتھ نہیں پہنچے گا میرا. تو ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند عالم
اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں، جو الہی علم لے کر آیا، جس کا ذکر توریت میں بھی ہے اور جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اچھائیوں کی طرف لوگوں کو لے جائے گا اور برائیوں سے روکے گا، اچھے کھانے کی دعوت دے گا اور خراب کھانے سے روک دے گا۔ اس کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ انسانوں کے وجود پر جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کر دے گا اور پیروں میں پڑی زنجیروں کو کھول دے گا۔ عزیزان گرامی، ایک چھوٹی سی تمہید، ان بچوں کو دیکھتا ہوں، ان جوانوں کو، تو رشک ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو فرش حسین پہ بٹھا کر وہ عظمت عطا کی جس کے لیے ان سب کو سلوٹ اور سلام بنتا ہے۔ تمہاری ذات کو سلام، تمہاری ماؤں کو سلام، تمہاری پاکیزہ ماں باپ کو سلام کہ انہوں نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ سکو۔ لیکن یہ بہت دیکھیے نقصان کی بات ہے، یہ بہت بڑا گھاٹا ہے کہ کوئی دسترخوان حسین پر بیٹھے اور اس سے فیض یاب نہ ہو۔ یہ واقعاً بہت بڑا نقصان۔ اسی لیے ان جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آزادی بہت موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف، نو ڈاؤٹ۔ اس میں ہر انسان کی زندگی میں آزادی سے بڑھ کر کوئی قدر و قیمت چیز نہیں رکھتی ہے۔ لیکن یہ تو سمجھنا ہے کہ آزاد کہتے کس کو ہے؟ بھئی تم آزاد بننا چاہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں تم آزاد بنو، غلامی کی زنجیریں توڑو، تم اپنے وجود پر جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کر دو۔ لیکن اب ایک سوال تو ہوتا ہے نا کہ بھئی آزاد بننا چاہتے ہو تو پہلے آزادی تو سمجھو۔ بغیر آزادی سمجھے اگر تم نے قدم بڑھایا تو، اب میں ایک بڑا سمپل سا کنسپٹ اس کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ایک عالم جو ہے ابو سعید، مشہد امام رضا کے وہاں گئے تو بڑے بہت بڑے کے عالم تھے، اور جب وہاں پہنچے تو پورا شہر استقبال کو آیا، ان کو بڑے درود اور سلام کے ساتھ لے گئے، کہا زیارت کرنے آئے ہیں تو ہمارے یوتھ آپ سے فائدہ اٹھا لیں، ہمارے جوان آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں اور وہ اپنی زندگی کو نورانی بنا لیں، وہ بھٹکنے نہ لگے۔ اور وہ ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے، کہا آپ اپنی زندگی کا تجربہ ان کو، اس میں سے کچھ لیسن، کچھ سبق ان کو دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے مسند بٹھا دی گئی، ان کے لیے مسند سجا دی گئی، ان کو بٹھا دیا گیا، وقت معین ہو گیا اور لوگ جوک در جوک یوتھ آ کر پہلے سے بیٹھ گئے، بھئی پہلے ہمیں جگہ چاہیے۔ دیکھیے آج جو ہے ایسا ہی ہے، اگر کسی کو آگے جگہ چاہیے تو آگے آنا پڑے گا، پہلے آنا پڑے گا، ہے نا، یہی تو قانون ہے۔ اب وہ آگے، اب جب بھیڑ ہوئی تو کئی دن سے کیسے میں کہہ رہا ہوں آپ سے، وہاں سے اشارہ ہوتا ہے اور میں یہاں سے کہتا ہوں تھوڑا آگے آئیے، تھوڑا آگے آئیے، ہے نا۔ اور ہم عزاداروں کی ایک پہچان ہے، کہتے ایک سلوات پڑھ کے ایک قدم آگے بڑھا لیجئے، ہے نا۔ ہمارے اندر یہی ادب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں آگے بڑھیے تو کہتے ہیں ایک سلوات پڑھ کے آگے بڑھیے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس قدم کے ساتھ اگر صلوات جوائن ہو گئی تو یہ قدم نہیں بڑھے گا، اللہ کی طرف تمہارا قدم بڑھ جائے گا. یہ اس کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. اب مجمع وہاں بھی بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے جو صاحب مائک لے کے آئے آغا سے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ سے، وہ پوری کر دیجئے. سارا مجمع متوجہ ہو گیا کہ ایک قدم آگے بڑھیے اور ایک صلوات پڑھیے. ٹھیک ہے، ایک قدم آگے آ جائے، جہاں بیٹھے ہیں جس جگہ وہاں سے بس ایک قدم آگے رکھیے اور صلوات پڑھیے. پورا مجمع اٹھا، ایک قدم آگے بڑھا لی. میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنے یوتھ کو، یہ پیغام یاد رکھیں، جس دن آپ نے یہ کام کیا نا، اس دن آقا حسین کی گود کھلی ہوئی ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے میرے بچوں، اے میرے جوانوں، آؤ، یہ دسترخوان تو سجایا ہی میں نے تمہارے لیے، یہ کربلا میں آیا ہی تھا تمہارے لیے. یہ کربلا میں اس لیے نہیں آیا تھا میں کہ بھٹکتے ہوئے جوانوں کو چھوڑ دوں، گمراہی میں ڈوبے ہوئے بچوں کو چھوڑ دوں. نہیں، میں تو آیا ہی اسی لیے تھا کہ ان بنی امیہ کی سازشوں نے جو ان جوانوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر صراط شیطان پہ لگا دیا ہے، ان کو صراط شیطان سے صراط مستقیم پر لے آؤں. آیا ہی اسی لیے ہوں. اچھا، اب جو ہے پورا مجمع اٹھ کے آ گیا. جب اٹھ کے آ گیا، آپ آغا بسم اللہ، آپ ان کا بھائی دیکھو، جب سے میں آیا ہوں، جب سے تم نے کہا ہے، وہ ساری بات ہو گئی. اب مجھے کچھ نہیں کہنا، اب مجھے کچھ اور آپ کو نہیں کہنا. مجھے آپ سے کوئی اور نصیحت کرنی ہی نہیں. وہ نصیحت ہو چکی. تو کیا ہے آقا، نصیحت ہو چکی کا جو انہوں نے بھی کہا ہے نا، وہی میری نصیحت ہے. ایک قدم حسین کی طرف بڑھا لو، ایک صلوات پڑھ کے. تمہاری زندگی بدل جائے گی. یقین کرو، جس حسین نے حلم ناصر کی صدا بلند کی تھی، اس کی وجہ ہی یہی تھی. اب میں نے کل کہا تھا آپ سے کہ میں اس بات کو ثابت کروں آپ کے سامنے کہ مولا نے جو کہا تھا، ان کو مدد اس وقت ان ملعونوں سے نہیں چاہیے تھی، اور نہ ہی کسی کی مدد کو حسین کی ضرورت. حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. اگر امام کو مدد کی ضرورت ہوتی تو مجمع اکٹھا کرتے، مجمع کو رخصت نہ کرتے. امام نے مجمع کو رخصت کیا ہے، کبھی مجمع اکٹھا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام کو اپنی فوج میں غلام نہیں چاہیے تھے، آزاد چاہیے. جب تک آزاد نہیں ہوگا وہ چاہیے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب آقا کی دیکھیے، میں ایک سورہ حج کی 27 نمبر کی آیت پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، 27 نمبر کی آیت سورہ حج کی. اذن فی الناس للحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من فج عمیق. یہ آیت ہے کس سے؟ اب آپ اس کا ترجمہ پڑھیے جا کے. میں ایک سیدھا سا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ابراہیم اور اسماعیل نے ہمارے گھر کی دیواروں کو بلند کر دی، اور ہم نے ان سے کہا طہر بیتی للطائفین والعاکفین. اے ابراہیم، میرے گھر کو پاک کر دو تاکہ لوگ آ کر طواف کریں اور یہاں ٹھہرے، توقف کریں، عبادت کریں. دیکھیں اس کو. کر دیا، تیار ہو گئی. جلدی سے آنا چاہتا ہوں، تیار ہو گئی. اب جب تیار ہو گیا کہ اذن، اذان دو. اذان کا مطلب بلانا. ٹھیک ہے، اذان یعنی بلانا، آپ کو خبر دینا، انفارم کرنا.
اب انفارم کرنے کا کئی طریقہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کو اذان کہتے ہیں. اب جو قرآن کہتا ہے جیسے ہی اللہ نے کہا اذن، لوگوں کو اذان دو. کس لیے؟ اللہ کے گھر کی طرف آئیں، چاہے پیدل آئیں یا سوار ہو کر آئیں اور جوک در جوک آئیں. ٹھیک ہے، جوک در جوک آئیں. تاریخ کہتی ہے جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ، میری آواز میں اتنی توانائی کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ یہاں جتنی بھی طاقت لگاؤں گا 1-8 کلومیٹر تک ہی آواز جائے گی، ہے نا. آج آپ ایک آواز لگائیے، آپ کے پاس مائک نہ ہو تو آپ کی آواز، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ شاید اسی امام حسین کی بارگاہی تک. آج آپ دیکھیے ایک دن چلی گئی بجلی تو میں بھی پریشان، آپ بھی پریشان، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ آواز نہیں پہنچ سکتی. لیکن یہی آواز مائک کے ذریعے سے آپ دور تک جناب ابراہیم کہے اے اللہ میں تو اپنی آواز پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، تو کہہ رہا ہے سارے انسانوں تک اپنی آواز پہنچا دو. اے اللہ میری طاقت کا، اور یہاں تو دور دور تک انسان ہے ہی نہیں. مکے میں جب بسایا ہے جناب ابراہیم نے تو ایک قبیلہ خالی تھا، جہرم قبیلہ، اور وہ بھی کعبے سے کافی دور رہتا تھا، ان تک آواز نہیں پہنچا سکتے تھے. اب جیسے ہی اللہ نے کہا آذان دو، لوگوں کو حج کرنے کے لیے آئے، جناب ابراہیم نے کہا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کہا آواز تمہارا دینا کام ہے، نسلوں تک پہنچانا میرا کام ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس روایت آئے، حدیثوں میں ہے اس وقت یہ طاقت کتنی اللہ نے پیدا کی، جانتے ہیں کتنی طاقت پیدا کی اس آواز میں؟ اللہ حدیث کہتی ہے یہ طاقت جناب ابراہیم کی اللہ نے آواز میں اتنا پیدا کی کہ قیامت تک کے انسانوں نے سنی، اور یہی نہیں سنا لبیک بھی کہا. اب آپ طاقت کا اندازہ کر لیجئے کہ قیامت تک انسان جو آئیں گے ان سب نے سنا بھی اور رپلائی بھی کیا، جواب بھی دیا. اور آج حدیث کیا کہتی ہے؟ جتنی بار لبیک کہا اتنی بار انسان حج کو جائے گا. ٹھیک ہے، جتنی بار کہا ہے اتنی بار آپ کو حج پہ جانا ہے. اللہ سارے وسائل فراہم کر دے گا. یہ آپ نے ایک جملہ کہہ دوں اور پھر ہم اپنی بات کی طرف آ جائیں. اب جو ہے جب آپ کہیں گے بھئی اللہ نے یہ اذان دی کہا اور جناب ابراہیم نے، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس اذان سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے، انسان میں بہت دم خم نہیں ہے. لیکن جب اسی کمزور انسان کے ساتھ الہی طاقت آ جاتی ہے تو اس میں اتنی توانائی پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں چاہے جیسے چاہے اپنی آواز پہنچا دے. ٹھیک ہے، بس اتنی بات، یہ تمید میری ہو گئی. اب یہی چیز امام حسین کربلا میں آئے. کربلا میں آئے لے کر کتنے کو آئے؟ 72 سردار تھے. 50 تو پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے تھے، 100-150، 72 تو سردار تھے. اب ان کے درمیان امام حسین آواز لگانا چاہیں تو کتنی زور سے آواز لگانے کی ضرورت ہے؟ اگر ان تک پیغام پہنچانا تھا تو ٹھیک ہے، وہ تو بہت کم طاقت چاہیے تھی. لیکن آج آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ زیارت رجبیہ پڑھیے، امام حسین کی رجب کی زیارت پڑھیے. اس میں ایک عجب جملہ ہے کہ امام حسین نے سن 61 ہجری میں آواز دی تھی، قیامت تک آنے والے لوگوں نے جنہوں نے لبیک کہا ہے وہ اس دنیا میں بھی لبیک حسین کہتے رہیں گے. اب ایک سوال، بہت جنرل سوال تھا، آپ اسی زیارت میں یہ جملہ پڑھیے، میرے مولا میں گواہی دیتا ہوں میرا جسم کربلا میں نہیں تھا جب آپ یہ
کربلا آئے تو میرا جسم آپ کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اے میرے مولا میں نے اس لبیک کی آواز عالم ارواح میں اسی کانوں سے سنی ہے، اسی کان سے سنی ہے۔ تو اب ایک سوال واقع ہے، مولا یہ آواز آپ نے لگائی کیوں اور ہمیں پہنچایا کہاں گیا؟ اس وقت تک پہنچایا گیا، کہاں تک پہنچایا گیا کہ جہاں قیامت تک انسان آئیں گے انہوں نے لبیک کی آواز سنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک سوال یہ ہے عزیزان گرامی، لبیک آپ نے بھی کہا، لبیک حسین آپ بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ نے وہاں بھی کہا ہے جن کو ہم عالم میثاق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عالم ارواح بھی ہم کہتے ہیں اس کو، وہاں بھی کہا ہے۔ تو اب ایک سوال یہ ہے، جب لبیک کہہ رہے ہیں تو حسینی بن کر آزاد ہوئے یا غلام ہیں؟ اگر لبیک کہا ہے تو آزاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ خدا حافظ یہاں سے جائیے، کہا نا۔ اب اگر کہا، جانتے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، کافی کی ہے، اور یہ حدیث آپ ذرا غور کیجیے۔ دیکھیے امام حسین کے جو یہ پورا کربلا ہوا ہے نا، وہ ایسا نہیں کہ حادثہ ہو گیا اور نہیں، وہ پری پلانٹ، اور کب سے پلان کیا اللہ نے؟ جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت سے پلان کیا، ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ سوال، یہ جو زیارت رجبیہ کا جملہ ہے وہ غلط ہے، اس میں یہ جملہ جو پایا جاتا ہے کہ اذان دو، حل من ناصر کہا ہے امام نے، اور لبیک حسین کہا، کس نے کہا؟ قیامت تک آنے والے انسانوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو خود ہی اس بات کی دلیل ہے۔ اب یہ حدیث سن لیجئے، حدیث یہ ہے، یہ میرے جوان خاص طور سے سن لیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام اس حدیث میں پایا جاتا ہے، اور یہ جان لینا تمہاری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ آج آپ یہ نہ سوچئے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں چھوٹے موٹے کام، اس سے ہماری زندگی تبدیل ہوگی، نہیں، آپ یقین جانے ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اگر بدلنا چاہتے ہیں نا تو زندگی ٹرن ایسا نہیں ہوگا، آپ پڑھائی کر رہے ہیں آپ کی ٹرن ہو جائے گی، آپ بزنس شروع کیا ٹرننگ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ٹرننگ کے لیے کچھ اللہ کی اسپیشل رحمت چاہیے، اللہ کی الگ عنایت آپ کی طرف چاہیے، اللہ کا خاص فضل و کرم آپ ہم سب کو چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آئے اور ہم کمال تک پہنچ سکیں۔ اس کے بغیر یہ ممکن ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ ملے گا کیسے؟ یہ حدیث سن لیجئے، یہ روایت جو ہے چھٹے امام سے ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب اللہ کسی بھی بندے پر ایک امتحان کے لیے بلا ڈالتا ہے تو اب اللہ اس کا ریئیکشن دیکھتا ہے۔ آج آپ دیکھیے ریئیکشن ہم سب کا، ایک تھپڑ کوئی مار کے دیکھے آپ کو تو ریئیکشن پتا چلے گا کہ بھائی ہے نا۔ کسی بھی انسان کو اگر آپ چاہیں ریئیکشن دیکھنا کہ وہ ریئیکٹ کیسے کرے گا تو کچھ کر کے دیکھ لیجئے۔ بمبئی میں تو ایک جملہ کہا جاتا ہے، اگر آپ کی آواز تیز ہے آپ دوسروں کو دبا لے جائیں گے، ریئیکشن آپ کا تیز ہے اس کا مطلب ہی ہے۔ خیر، اب جب حدیث کا جملہ کیا ہے، جب کسی بندے پر اللہ بلا نازل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن اللہ دیکھتا ہے۔ امام کہتے ہیں اگر اس نے صبر اور خلوص کے ساتھ اس مصیبت کو برداشت کیا، اللہ اس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لائے گا، اور وہی نہیں اس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لائے گا بلکہ اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لائے گا۔ پھر امام نے ایک مثال دی، دیکھو کتنی عجیب مثال، امام نے اسی جگہ مثال دی۔ امام نے مثال دی کہ یوسف 40 سال تک صبر کرتے رہے، 40 ایئرس، اور جب بچپنے میں انہیں کنویں میں ان کے بھائیوں نے مار کے ڈالا تو جناب جبریل آئے، ان کو
دلاسا دینے کے لیے، خوف جو تھا ان کے دل سے نکالنے کے لیے بیٹھ گئے. یوسف صدیق اٹھو. آنکھ کھولی تو گھبرا گئے کہ جبریل کو پہلی بار دیکھا تھا. اور جب ان کی باتیں سنی تو بڑا دل کو سکون ملا کہ کوئی اس تاریک کنویں میں بھی مجھے آیا ہے دلداری کرنے کے لیے. تو عجب جملہ کہا. انہوں نے پوچھا ایک بات. جناب یوسف نے بات کے درمیان پوچھا ہے جبریل ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پوچھو کیا سوال کرنا چاہتا ہوں؟ کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ اللہ نے اس کنویں میں ڈلوا دیا؟ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. تو جانتے جناب جبریل کا جواب کیا تھا؟ کہا یوسف آپ نے کوئی خطا نہیں کی، آپ معصوم ہیں. پھر ڈالا کیوں گیا؟ کہ اللہ اس مصیبت میں ڈال کر آپ کو اس جگہ سے بادشاہ مصر بنانا چاہتا ہے. آپ دیکھو پھر کیا ہوا. نکلے 40 سال تک صبر کیا اور اب جب فائدہ ملا تو پورا مصر ان کا غلام تھا. اور پھر وہ بھائی جو گنہگار تھے نا، ان کے لیے بھی ایک پوش علاقے میں گھر بسایا گیا، بلڈنگیں بنائی گئیں. اور جب تک جناب یوسف زندہ رہے وہ سب کیا ہے، بڑے ناز و نام میں پروان چڑھے. اور آج روایت آگے کہتی ہے جناب یعقوب جو 30 سال تک روتے رہے، اس سے اللہ نے ان کا درجہ بھی بلند کر دیا. بس ایک جملہ کہہ کے آنا چاہتا ہوں دوسری طرف. ایک مثال امام نے دی ہے. ہر نبی جتنے انبیاء آئے، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے 11 امام جتنے بھی آئے، ہر ایک جب بلاؤں میں گرفتار ہوا تو یہ کہتا رہا کہ اے حسین سلام ہو ہمارا تم پر، اس لیے کہ ہماری بلائیں تمہارے مقابل میں کچھ بھی نہیں. یہ جملہ کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ جواب اس کا واضح ہے. مجھے جو پیغام دینا تھا وہ یہ ہے. آپ اس دسترخوان پہ آ کے بیٹھے ہو نا، جس طرح اللہ نے امام حسین کے اوپر مصیبت ڈالی ہو، برداشت کیا، اس لیے اب اللہ کیا کہتا ہے؟ جو حسین کے دسترخوان پہ بیٹھے گا اس کو اللہ کی رحمت ملنے ہی والی ہے. یہ ہے فلسفہ. اسی لیے کائنات میں جس نے اپنے آپ کو حسین سے جوڑ دیا، حسین نے اس کو آزاد کیا. جو بھی آیا، جیسے بھی آیا. حتیٰ آپ دیکھیے، یہ تاریخی جملہ ہے، امام حسین کے بچپن کے دوست بھی تھے. آپ جانتے ہیں بچپن کے دوست ایک حبیب ابن مظاہر ہے. ٹھیک ہے، چلیے ان کی بات بعد میں کرتا ہوں. آج ایک دوسری بات آپ کو اسی امام حسین سے سناتا ہوں. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. 2 دوست، ایک کا نام محسن، ایک کا نام فرحاد. 2 دوست تھے اور بچپن سے ایک اسکول میں پڑھے، ایک محلے میں رہتے تھے، ایک ساتھ لنچ کرتے تھے. بالکل آج ہمارے جوانوں بچوں کی طرح آج یہی کرتے ہیں نا. کالج میں گئے، اسکول میں گئے، تو ان سب نے یہ کام، ان دونوں نے بھی، اللہ نے ایک کے گھر والے کو، فرحاد کے گھر والے کو ملٹی ملینر بنا دیا، اور دوسرا محسن جو ہے وہ میڈیم کلاس کے فیملی سے تعلق رکھتا تھا. وہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے. لیکن عجب ہے تاریخ. دیکھو، ایک حسینی تھا اور دوسرا حسین کو مانتا تو تھا، لیکن امام کے دسترخوان سے آزادی حاصل نہیں کر سکا. اب میں آپ کو اس کی وضاحت آپ کو دیتا ہوں کہ بھئی کیسے وضاحت اس نے نہیں کر سکا، وہ بات آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، اب دونوں جوان ہو گئے. اب جب جوان ہو گئے تو پھر ان کی زندگی آگے بڑھ گئی. یہ فرحاد کی فیملی جب بہت زیادہ ان کے پاس دولت آ گئی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو شفٹ کر لیا امریکہ. تہران چھوڑ کے امریکہ چلے.
یہ بچہ محسن جو ہے تہرانی میں رہنے لگا. اچھا اب کہتا ہے کہ محرم شروع ہوا اور فرحات امریکہ سے کہتا ہے میں ٹکٹ اور ویزا بھیج رہا ہوں تمہارے لیے, تم امریکہ آ جاؤ, امریکہ آ جاؤ. اب دیکھیے آج یوتھ جو ہے ہمارے, اگر ان کو بھی کہے کہ بھائی آؤ, کہیں کیا کہیں گے, کہتے ایسا دوست تو زندگی میں دیکھا ہی نہیں, ہے نا. لیکن آپ یاد رکھیں یہ جو چیز ہوتی ہے نا, آپ بڑی جلدی سے کوئی چیز انالائز کر لیتے ہیں, لیکن آزادی کیا ہے نا آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے. اور میں نہیں سمجھتا, میں نے کہا کہ ایک بڑا مشکل کام ہے اس دنیا میں یہ سمجھنا کہ مادیت سے آزادی اگر حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا, کیسے کرنا. اب یہ بندہ محسن جو ہے مل گیا اس کو ویزا, پیسے بھی آ گئے ٹکٹ کے. اب گھر میں جاتا ہے, کہتا ہے ماں 4 دن باقی عاشور کے, اگر ٹکٹ کراتا ہوں تو میں مولا کی عزاداری سے محروم رہ جاؤں گا, میں وہ نہیں حاصل کر سکوں. اور اگر ابھی 4 کو نہیں ٹکٹ کراتا ہوں تو 20 دن کے بعد مجھے ٹکٹ مل رہا ہے, میری سیٹ بک ہو رہی ہے, کیا کروں. تو دیکھیے اب کیا ہوگا جب جنگ شروع ہوگی نا 20 دن کے بعد, یا ابھی 4 دن, 4 دن اگر چلا جاؤں تو عاشور و تاسوعہ مجھ سے چھوٹ جائے گا اور میں اس سے محروم رہ جاؤں گا. اور اگر نہیں یہ چھوڑ دوں تو امریکہ جا سکتا ہوں, ورنہ 20 دن تک مجھے انتظار کرنا پڑے گا. یہ کشمکش میں ان کا بیٹا چلے جاؤ وہاں محرم کر لینا. اب آپ نے مشاہد چلے جاؤ بیٹا, ٹھیک ہے 4 محرم چلے جاؤ. وہ چلا گیا. جب وہاں گیا تو فرحات ایئرپورٹ لینے آیا, دوست ہے اس کو لینے آیا. اب جب لینے آیا تو یہ گاڑی میں اس کے بیٹھ گیا, کہا آ تو گیا ہوں لیکن دل کہیں اور چھوڑ کے آیا ہوں. کیا بات کر رہے ہو, کیا ہے. دیکھیے دونوں تو مومن ہیں نا, ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کافر ایک مومن, ایسا تو ہے ہی نہیں. ایک وہاں ہے اور ایک دل کس بات کے لیے تھے تمہارا دل وہاں لگا ہوا ہے. کہا آج 4 محرم ہے اور 4 دن باقی ہے. فرحات جو ہے منہ دیکھ رہے, کہا کیا 4 دن کے بعد عاشور ہے. یہ ہے غلامی اور یہ ہے آزادی. دیکھو جب انسان ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے, اس کو اپنی ویلوز کھو دیتا ہے, اپنے اقدار بھلا دیتا ہے. اچھا وہ چلا گیا, اس سے کیا کہہ رہے ہو, کہا پھر جب اس سے فرحات نے سنا کہ 4 دن کے بعد عاشور ہے تو اس نے کہا یار یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہو گئی. اس نے کیا ہمارے ماں باپ نے منڈے کو ہی بہن کی شادی رکھی ہے, عاشور ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اور اب بہن کی شادی, میں نے تمہیں وہاں سے دعوت ہی اسی لیے دی ہے کہ بہن کی شادی میں شریک ہو جاؤ. اب کتنا بڑا امتحان ہے اس محسن کے لیے. امریکہ آیا ہے, جن کے گھر مہمان ہیں, اب کیا کرے. دیکھیے اب تو 2 ہی راستہ ہے نا آپ کے پاس, یا کہہ دیجئے کہ بھائی آپ چاہے جتنے بے دین ہو جائیں میں اتنا بغیرت نہیں ہوں ابھی, ہے نا, یہی تو کہیں گے آپ. اس سے کیا کہہ رہے ہو, کہاں میرے ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے تو احساس بھی نہیں تھا, اب تم کہہ رہے ہو تو مجھے پتہ چل رہا, تو کیا کرے. تو اس نے محسن نے کہا آسان کام ہے, چھوڑ دو, ڈال دو, اس میں کیا بات ہے. اس نے کہا یار دیکھو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم کہہ رہے ہو, میں اپنے پیرنٹس کو کیسے مناؤں گا, میں ان سے کیا کہوں گا. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتائی دیتا ہوں, تمہیں جو کرنا ہو کرو, میں نہیں ہوں, میں وہاں پر نہیں ہوں.
ٹھیک ہے تمہاری مرضی. اچھا اب یہ جو ہے اس سے میں کروں کیا؟ اگر اس کے گھر رہوں گا تو فنکشن ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور مجھے اس میں شریک نہیں ہو. اس کو ایک آئیڈیا اللہ نے سجھا دیا. دیکھیے اس کو بھی پتا تھا، فرحات کو بھی. اس نے کیا کیا؟ سیب کاٹنے کے بجائے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. جب ہاتھ کاٹ لیا تو ہاسپٹل پہنچ گئے. لیکن ہاتھ کاٹنا ہے آزادی یا نہیں؟ اس غلامی سے نکلنا ہے تو ہاتھ کاٹنا ہوگا. نتیجہ کیا ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں، میں یہی نتیجے سنانے کے لیے آپ کو. یہ جوان، آپ جوان ہیں، آپ کے پاس انرجی ہے، پاور ہے، طاقت ہے، اور اس در سے بھی جڑے ہیں جن میں یہ طاقت ہے کہ ہاتھ بڑھایا تو جنت تک پہنچائیں گے. اتنی طاقت ہے. اب سن لیجیے جو مجھے پیغام دینا تھا امام حسین کا، وہ اس آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب جو ہے وہ کاٹ کے ہاسپٹل پہنچ گئے. کہا ان کو سب کو پتا تھا کہ اگر میرے بدن سے خون نکلا تو میں شام تک ہل نہیں سکوں گا. یہ پہلے سے مجھے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا. تہران میں ہی ان کو بتا دیا تھا، سب جانتے تھے یہ لوگ. اب میں نے تو راستہ ڈھونڈ لیا. اب جب رات کو میرا یہ دوست فرحات ملنے آیا ہاسپٹل میں، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا شادی تو ہے. کہا میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں تم سے ایک بات کہنا، تم میرے دوست ہو اس لیے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں. کہو کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہا آج وہ کپڑا نہ پہننا جو خوشی کا ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے نا، اتنا تو کر سکتے ہو، خوشی کا کپڑا نہ پہنو. اس نے کہا تم سے پرومس ہے میں آج خوشی کا کپڑا نہیں پہنوں، کچھ بھی ہو جائے گا نہیں پہنوں گا. ٹھیک ہے. اب ہو گئی شادی ہو گئی. کہتے دوسرے دن یہ پوری فیملی ہاسپٹل آئی اور ہم سے کہا کہ آپ چلے، اب تو آپ کا ہاتھ بینڈیج ہو گیا ہے اور آپ 12 گھنٹے رہ چکے ہو، تو آپ چلیے ہمارے ساتھ. اس نے کہا میں نے بہت سوچا کہ کیسے بھاگ جاؤں ان سے، لیکن بھاگنے کا ہر راستہ میرے لیے بند ہو چکا تھا. جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن میرے پاس راستہ نہیں نظر آ رہا ہے. مجھے پتا تھا یہ کرنے والے کیا ہے. اور آج 11 محرم ہے. کہتے یہ سوچ کے دل ہول رہا ہے اور یہ اصرار بڑھ رہا ہے. آخر میرا دوست فرحاد آیا. اس نے کہا نہیں تمہیں چلنا تو ہوگا. کہا تمہیں پتا ہے میں نے کل پوری رات پورے اپنے ماں باپ سے لڑائی کی تاکہ تمہارا کپڑا پہن سکوں بہن کی شادی میں جو غم والا ہو. میں نے وہ پہنا، میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی. لیکن اب تمہیں میری بات ماننا ہوگی، چلنا ہوگا تم میرے ساتھ. کہتے رنج چہرے پر آیا تھا تو جو ان کا داماد تھا وہ عیسائی تھا. اس نے آ کے پوچھا کچھ پریشانی ہے تم کو؟ کہا میں نے بتا دیا اس کو. اس سے پلٹ کے کہا میں تمہارے اس عقیدے کا رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ جس چیز سے خوف کھاتے ہیں نا، ایک بار قدم بڑھا لو. اللہ کہتا ہے تم قدم بڑھاؤ گے تمہیں اتنی مضبوطی دوں گا کہ ساری دنیا تمہارے ساتھ ہو جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، قرآن میں اٹھا کر دیکھیے. قانون خدا سے ہمیں قرآن سے اسی لیے لینا ہے، وہ قانون جو ہماری زندگی کو آگے بڑھا دے. وہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک بار تم اسٹینڈ لو میرے لیے، میں ساری دنیا کو تمہارے ساتھ کر دوں گا. میرے لیے اسٹینڈ لو. لیکن ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کہو. میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، اللہ کی بات سنوں گا. آپ نے اگر کہا نہیں ہے، آج ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. مرحوم محسن امین صاحب نے لکھا ہے، لندن میں ایک لبنان سے ایک بچے کو ہم پڑھاتے تھے. ہم نے سکھایا کہ اول وقت نماز پڑھنا، کسی بھی صورت میں اول وقت نماز پڑھنا. وہ امریکہ گیا انجینئرنگ کے لیے، ہو گیا انجینئرنگ، جاب کے لیے اپلائی کیا، بلاوا آ گیا کہ آؤ انٹرویو تمہیں دینا. میں خالی ایک جملے جلدی سے سنا چاہتا ہوں پھر آنا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ اللہ کے لیے کھڑے رہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. وہ لائن میں لگا ہوا ہے، 4 آدمی اس کے پہلے ہیں بچے انٹرویو دینے کے لیے، جاب. نماز کا ٹائم ہوا، ایک ہی بچہ آگے ہے، اس کو کال آنے والی ہے. اس نے آپریٹر سے کہا میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ابھی ایک ہی بچہ ہے، تمہاری نوبت ہے. اس نے کہا نوبت آئے یا نہ آئے مجھے نماز پڑھنا ہے.
نماز پڑھوں گا، آؤں گا، اگر تم کو لینا ہوگا تو لے لینا، نہیں لینا تو خدا حافظ، کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے، 4 گھنٹے کھڑے رہا کوئی بات نہیں، میں اس میں کوئی، وہ جو ہے چلا گیا، نماز پڑھا، آیا، کوئی نہیں تھا، ان سے پوچھا آپ بلانا مجھے؟ بولا ہاں، انہوں نے کہا کہ بلا لو اس بچے کو، بلاؤ، بلایا، جب سامنے گیا تو پہلا سوال کیا انہوں نے، ہمارے قانون کی رسپیکٹ نہیں ہے، ہماری قول کی اہمیت نہیں ہے؟ کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا کہ تمہارے قانون کی اہمیت ہے لیکن اس سے بڑا قانون میرے سامنے تھا، جس قانون نے مجھے کہا کہ تمہیں چھوڑ کر اس قانون کے پاس چلے جاؤ۔ کہا کون سا؟ کہا میرا خدا مجھے بلا رہا تھا۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ پہلے وہ ہے بعد میں تم ہو، تو اس نے بلایا میں چلا گیا، اب اس نے اجازت دی تو آ گیا۔ جانتے کیا ہوا؟ ان سارے ججز نے کہا کہ تمہارا سلیکشن ہوگا، بقیہ کو ریجیکٹ۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا ہمیں تمہارے جیسے انسان چاہیے جو اصول کے پابند ہوں۔ اب یہ آیت پڑھیے، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو، اللہ ساری دنیا تمہارے لیے کھڑی کر دے گا، یہ قانون۔ آپ زندگی کا اصول اپنا لیجیے، جو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا اللہ اس کے لیے کھڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ 9 آدمی، 2 دوست اور ان کے فیملی کے 4 دلہن دلہا اور ماں باپ کے ساتھ 9 آدمی گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہوئے ملے کے لیے۔ میں نتیجہ سنانا چاہتا ہوں، آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے۔ اب بات کرتے کرتے راستے میں کہتے وہ بات کر رہے تھے ہم، اور اچانک ایک جگہ ہمارے دوست نے بریک مارا اور ہم 100 فٹ کھائی میں۔ کہتے جب ہوش آیا تو میں خالی یہ سن رہا تھا فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا۔ میرے دوست کا نام لیا، ایک یہ زندہ ہے، فرحات زندہ ہے، اور میں سر گردن پیر سب گاڑی کے اندر ہل نہیں سکتا ہوں۔ کہتے میں نے یہ تک سنا کہ اب جو لوگ بچانے آئے تھے اس سے پوچھا یہ لڑکا؟ کہا یہ بھی مر گیا۔ کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں میں زندہ ہوں، وہ ڈاکٹر کہہ رہے یہ مر گیا۔ اب ہمیں تو ٹرانسفر کر دیا گیا ہاسپٹل، اب ہماری تو باڈی کہیں، ایک ہی بچا ہے جو فرحات، اس کو کہیں اور شفٹ کیا گیا کہ اس کو خراش بھی نہیں آئی، باقی سب کو خراش آئی۔ ایک جملہ کہوں، جو حسین کے لیے کپڑا پہن لیتا ہے اس کو حسین ان سے نجات دیتا ہے جو موت کی آغوش میں چلے جائیں۔ یہ اسی لیے ایک اسٹینڈ امام کے لیے لو۔ آزادی چاہیے نا تمہیں، آزادی یہ ہے۔ غلامی یہ ہے کہ تم انسان مادیت کے غلام بن جاؤ، ایسی چیزوں کے لیے اپنی خواہش رکھو جو وقتی ہے، چند دنوں میں ختم ہونے والی۔ آپ جان لو آپ جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ رہے ہو، یہ جوانی کتنے دن ہے، اور اگر آپ نے اس جوانی کو سنبھال کر نہیں چلایا تو اس کے بعد عمر خالی ہاتھ ملنے کی ہوگی، پچھتانے کی ہوگی میں نے کیا کیا۔ اسی بمبئی میں ایک جوان آ کے مجھے 55 سال کی عمر میں ملا، پوچھا، اپنے خود اس سے بات کیا، اس کے باپ کے ساتھ میٹنگ تھی تو وہ بھی مل گیا، بولا امریکہ میں ہوں، سیٹل ہوں، لیکن ہاتھ ملتا ہوں۔ کیا ہوا؟ اس نے جانتے کیا کہا؟ ایک ہی بات کہی کہ مولانا ایک غلط قدم نے مجھے آج ایسی کھائی میں ڈال دیا ہے کہ میں نکلنا چاہوں تو اور ڈوب جاتا ہوں۔ اب کون سہارا پڑے گا؟ یہ صرف ایک ہی راستہ ہے، تمہارا مولا تمہارا سہارا بن جائے، اور کوئی راستہ نہیں۔ اچھا اب یہ جو دوسرے دن کا لاش لینے آئے، جب لاش لینے کے لیے گھر والے آئے تو فرحات تو زندہ ہی ہے، باقی 6 باڈی 7 باڈی، اور ایک ڈاکٹر نے کہا نہیں بھائی ایک اور زندہ ہے ان میں سے۔ کہا وہ میرا نام لیا اس نے، میرا نام لیا اس نے۔
کہ میں نے اس دوران خدا کی قسم وہ باتیں دیکھی آنکھوں سے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس دنیا سے سفر کیسے شروع ہوتا ہے، اس دنیا میں جانے کا سفر کیا ہوتا ہے۔ کہتے میں نے ملک الموت کو دیکھا، میں نے فرشتوں کو ان کی روح نکالتے ہوئے دیکھا، میں نے ان فرشتوں کو پھر ان کی روح لے جاتے ہوئے دیکھا، پھر ایک نور کا حالہ دیکھا۔ یہ ساری روحیں لے کر مولا کے پاس گئے۔ کہتے امام نے ایک جملہ فرمایا وہاں، کہا اے فرشتوں اس میں میرا ایک عزادار بھی آیا ہے، اس کو مجھے دو، اس کو تمہیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لاؤ مجھے تو، میرا حسین میرا چاہنے، میرا عزادار آیا اس میں ایک، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، لاؤ اس کی روح مجھے واپس کی۔ کہ خدا کی قسم امام نے یہ جملہ کہا اور میں دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ یہ کہا تھا امام نے اور مجھے زندہ ہو دیا تھا۔ پہلے تو ڈاکٹر بولتے ہیں مر چکا ہے، کہ آج مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنی سی خواہش کہ 4 دن اور بچا ہے میں مولا کا غم منا سکوں، مولا مجھے موت سے زندگی عطا کر سکتے ہیں تو غلامی سے آزادی کیوں نہیں دلا سکتے؟ بچوں، جوانوں، اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ ہے حسین کا پیغام۔ جب حل من ناصر کہہ رہے ہو نا، ایک بار امام کی طرف توجہ کرو۔ لبیک کہہ رہے ہو، ہاتھ بڑھا دو۔ تمہیں نہیں پتا تمہارا ہاتھ بڑھانا تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ تم حبیب ابن مظاہر بن جاؤ گے، تم جون بن جاؤ گے۔ یہ ہے حسین کا پیغام۔ یہ کربلا یوں ہی نہیں بنی ہے، یہ بنی ہی تاکہ انسانوں کو نجات دے دے۔ کون سا انسان جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں؟ امام ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آؤ میں تمہیں نجات دوں۔ کیسے؟ جس طرح میں نے حبیب کو نجات دی، جس طرح اپنے اصحاب کو نجات دی۔ آپ کبھی سوچتے ہیں وہ اصحاب حسین کے کتنے غیرت مند تھے جو کہتے تھے مولا ایک بار جان دی ہے اللہ نے، پتہ ہے گردن کٹاؤں گا اور ادھر پہنچ جاؤں گا جہاں نعمت ہی نعمت ہے۔ میرے مولا اگر 1000 بار ہمیں قتل کیا جاتا، جلا دیا جاتا، ہماری باڈی کو جلا کر راکھ بنا کر اڑا دیا جاتا، اے میرے مولا تو بھی تمہارا قدم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے نا۔ آج ہمارے پاس روایت ہے، یہ جملہ ہے۔ امام علی حبیب کے لیے زار و قطار روتے تھے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ حبیب جب صفین میں آئے تو امام نے حبیب کا استقبال کیا۔ حبیب نے ایک سوال کیا، آقا میں مرنا چاہتا ہوں، شہادت، اس جنگ میں آیا ہوں شہادت کے لیے۔ کہا حبیب آئے ہو اللہ کے لیے، جنگ کرو، دینا تو اللہ کا کام ہے۔ شہادت نہیں ملی، نہروان میں آئے، تاریخ نے لکھا ہے نہروان میں بھی شریک ہو، وہاں بھی نہیں شہید ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی امام کے پاس گئے، امام سے کہا مولا 2 جنگیں لڑ چکا، شہادت نہیں ملی، کب مجھے شہادت ملی؟ آپ نے کہا تھا شہادت ملے گی تمہیں۔ جیسے ہی یہ کہا نا، علی امام مولا ہمارے زار و قطار رونے لگے۔ جیسے ہی حبیب نے یہ کہا مولا دونوں جگہ مجھے شہادت نہیں ملی، میں نے کوشش تو کی۔ امام حبیب کو دیکھتے تھے اور زار و قطار آنکھوں سے۔ ایک بار حبیب نے کہا مولا میں نے کوئی غلط بات کری، تڑپا دیا آپ کو؟ کہا نہیں حبیب تم نے تڑپا نہیں دیا مجھے۔ پھر رو کیوں رہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تم جو ہے حبیب، اے حبیب تمہیں دیکھ رہا ہوں، میرا حسین کربلا میں حل من ناصر کہہ رہا ہوگا اور تم شہادت کا جام نوش کر رہے ہوں گے۔ جانتے حبیب کی خصوصیت کیا تھی؟ امام چلتے تھے تو جہاں پیر امام حسین کا پڑتا تھا وہاں سے مٹی اٹھاتے تھے، آنکھوں میں سرما لگاتے تھے۔ یہ روایت کا جملہ برپاس۔ آج ہم یہ انہی کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں کہ سجدہ ختم ہوتا ہے نماز تو سجدے گاہ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جس میں خون حسین نہیں تھا، جب حبیب کی آنکھوں کا سرما بن سکتا ہے تو جس میں خون حسین شامل ہو وہ ہماری آنکھوں کی زینت کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ دیکھو یہ وہ مرتبہ تھا
جس کی بنا پر مولا روتے تھے. اور ایک جملہ ہم یہیں سے سن لیجئے چند منٹ. کربلا میں امام کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک دن بیوی نے فرمائش کی، بھیا جب سے آئے ہیں ہر روز یہ ملعون کوئی 500 کا لشکر لاتا ہے اور ہمارے خیموں کے گرد دوڑاتا ہے گھوڑے. ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچوں کے دل دہلتے ہیں. آپ واقعی سوچیں کیسے شقی تھے جو زہرا کے بچوں کو دہلاتے تھے، ان کے دلوں میں خوف پیدا کرتے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر یہ چیز تھی کہ بی بی نے کہا بھیا جب سے آئے ہیں کوئی 500 کا لشکر لے کر آ رہا ہے، کوئی 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے، کوئی 2000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے. بھیا کیا کوئی آپ کا جانشین نہیں ہے، کوئی آپ کا نہیں ہے جس کو آپ خط لکھ دے اس کی نصرت کے لیے بلائیں؟ جب یہ بیوی نے کہا بہن قلم اور دوات لا کر دے دو. قلم اور دوات لائے. لو ارباب اعضاء، یہ محبت ہے. قلم اٹھایا تو پہلا خط حبیب ابن مظاہر کو لکھا، من الحسین الی رجل فقیہ، حسین کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام. ارباب اعضاء یہ خط لکھا اور قاصد کے حوالے کیا. قاصد خط لے کر پہنچا کوفہ، دق الباب کیا. حبیب نے پوچھا من الباب، دروازے پہ کون ہے؟ جواب آیا انا برید الحسین، میں حسین کا پوسٹ مین ہوں، قاصد ہوں. آپ کبھی سوچیں جو حسین کی خاک کو چومتا ہو وہ حسین کے خط کو کیسے چومتا ہوا ہوگا؟ نہیں. تاریخ کہتی ہے آنکھوں پہ لگایا، چوما اور کھولا تو صبر نہ کر سکے، زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری. خط لیے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے جب یہ دق الباب ہوا تھا. اب جب وہاں پہنچے بیوی نے پوچھا حبیب رو رہے ہو، خیر تو ہے؟ کس کا خط ہے؟ فرمایا ہمارے آقا حسین کا خط ہے. کہا خیر تو ہے؟ کہا خیر نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے حسین نے مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے، مدد کے لیے بلایا ہے. کہا حبیب کیا لکھا ہے؟ پڑھ کے سنایا. عجب ہے جملہ. کہا بھائی حبیب تمہیں کربلا آنے کی زحمت نہ دیتا، لیکن میں کیا کروں، میری زینب کی خواہش ہے، میری بہن کی خواہش ہے کہ میں بلاؤں. اے بھائی آج زمانے نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، ہم کربلا کے میدان میں دشمنوں کے نرغے میں گر گئے. حبیب اگر ہو سکے تو مدد کے لیے آؤ. آپ سوچیں اس مومنہ نے پوچھا حبیب ارادہ کیا ہے؟ حبیب نے امتحاناً کہہ دیا کیا کروں، تیری فکر بچوں کی فکر مارے دیتی ہے، اگر تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. عجب ہے اس مومنہ نے کہا حبیب تمہیں میری فکر ہے، زہرا کے لال کی فکر ہے، تمہیں آقا کی فکر نہیں؟ فرزند زہرا آواز دے رہا ہے، سیدانیوں کا دل بیٹھا جا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری فکر ستا رہی ہے. کہا مومنہ بس یہ تو امتحان لینا تھا، میں یقیناً آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. لو ارباب اعضاء، تاریخ کہتی ہے جیسے ہی یہ کلام سنا اٹھے. اٹھنے کے بعد غلام کو بلایا، فلاں جگہ جاؤ، آشوب کا زمانہ ہے، اتنی آسانی سے میں کوفے سے باہر نہیں نکل سکتا، ہر طرف سے پہرا لگا دیا گیا ہے، جاؤ یہ گھوڑا لے کر وہاں پر کھڑے رہنا، میں چھپتے چھپاتے تمہارے پاس آؤں گا اور سوار ہو کر کربلا جاؤں گا. لو ارباب اعضاء یہ کہنا تھا. غلام کو گھوڑا دیا اور خود چھپتے چھپتے وہاں پہنچے. ایک ایسا منظر دیکھا حبیب صبر نہ کر سکے،
طارق کہتی قریب پہنچے، دیکھا گھوڑا رو رہا ہے اور گھوڑے کے بازو میں غلام کھڑا رو رہا ہے، اور یہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اے گھوڑے تو نہ رو، اگر حبیب نہیں آئے تو میں خود سوار ہو کر آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں نصرت کے لیے نہ جاؤں۔ حبیب نے یہ سنا، کربلا کا رخ کر کے کہا مولا تمہاری غربت کو سلام، آقا حسین تمہاری غربت کو سلام، آج یہ حال ہو گیا ہے جانور تمہاری نصرت کو بے چین ہے، یہ غلام تمہاری نصرت کو بے چین ہے، مولا آپ پر ہمارا سلام ہو۔ آقا نے یہ جملہ سنا، طارق کہتی حبیب نے غلام سے کہا جا تجھ کو آزاد کر دیا، جیسے ہی یہ جملہ سنا اس نے پیروں کو پکڑ لیا، حبیب اپنی خدمت کی بات تھی تو اپنے پاس رکھا، زہرا کے لال کی قربانی کی بات آئی تو تم مجھے رخصت کر رہے ہو، میں ہرگز تم سے رخصت نہ ہوں گا جب تک کہ اپنے آقا کے پاس نہ چلا جاؤں، اپنی جان نچھاور نہ کر دوں۔ لو ارباب عزا اسی گھوڑے پہ دونوں سوار ہوئے، کربلا کا رخ کیا، کربلا کا رخ کیا۔ تاریخ کہتی ہے ادھر یہ رخ کرتے ہیں، ادھر حسین علم بانٹ رہے ہیں، بھیا یہ تمہارا علم ہے، اے مسلم یہ تمہارا علم ہے، اے فلاں یہ تمہارا علم ہے، سب بانٹ چکے، ایک علم رکھا۔ کسی نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، یہ علم میں نے اس کے لیے رکھا ہے۔ لو ارباب عزا تھوڑی دیر ہوئی، گرد اٹھی، ایک بار آقا نے کہا بھیا باز جاؤ، علی اکبر اٹھو، اپنے چچا کا استقبال کرو، میرا مہمان آیا چاہتا ہے۔ ادھر سے حبیب پہنچے، ادھر آغا زادے استقبال کو آئے۔ لو ارباب عزا دو تین جملے اور مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ پرسہ دو حسین کی ماں کو، بی بی ہمارا سلام قبول ہو، بی بی ان جانثاروں کا سلام قبول ہو۔ ارباب عزا اب جیسے ہی حبیب آئے استقبال کرنے کے لیے آقا بڑھے، حبیب آئے گلے ملے، تارے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ جب یہ آواز بی بی کے کانوں میں پہنچی تو ایک بار کا فضا، جب سے آئے ہیں ہمارے قاتل آئے ہیں، ہمارے دلوں کو دہشت میں ڈالنے والے آئے ہیں، ہمارے بھیا کے دشمن آئے ہیں، آج کون آیا ہے جو اصحاب حسینی میں خوشی ہے۔ ارباب عزا یہ کہہ کے کہا فضا جاؤ دیکھو یہ تکبیر کی آواز کیوں بلند ہوئی ہے۔ ایک بار فضا آئیں، شہزادے نعرے تکبیر کیوں بلند ہو رہی ہے؟ جواب دیا فضا شہزادی کو مبارکباد دے دو، ارے حسین کا بچپن کا ساتھی حبیب، ارے حسین کی نصرت کے لیے آیا ہے، بی بی کی خواہش پوری کرنے کے لیے آیا۔ جیسے ہی بی بی نے سنا تڑپ کے کہا فضا ارے جا کر میرا سلام کہہ دے حبیب تم نے زہرا زادیوں پر احسان کیا ہے، کربلا میں ہماری نصرت کو آئے۔ ارباب عزا فضا نے سلام کہلایا، ارے سلام کہلانا تھا، حبیب زمین پر بیٹھ گئے، امامہ پھینکا، منہ پہ تماچے مارے، ہائے زہرا زادیہ یہ مصیبت کا وقت آ گیا، غلاموں کو سلام کہلا رہی ہے۔ ارباب عزا یہ منزل پوری ہوئی، بس دو جملے اور مجلس ختم کر رہا ہوں میں۔ تاریخ کہتی ہے اس عاشور کی صبح آئی، عاشور کی صبح نمودار ہوئی، یہاں تک کہ جنگ شروع ہوئی، عصر کا ہنگام آیا، امام نماز پڑھنا چاہتے تھے، کہا بھائی حبیب جا کر ان کو نصیحت کرو کہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دے دیں۔ حبیب گئے، دشمنوں سے کہا، ایک ملعون نے کہا حبیب جتنی نماز پڑھنا ہو پڑھ لو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، یہ سننا تھا۔ کہا اے نہ ملعونو، حسین کی نماز قبول نہ ہو، ارے ابن زاد اور ان کی
فوج کی نماز قبول ہوگی؟ یہ کہہ کر سلام کیا، مولا اب یہ نماز آپ کے جد کے پیچھے پڑھوں گا، آپ کے بابا کے پیچھے پڑھوں گا، مجھے اجازت دیجئے۔ یہ کہہ کر حملہ کیا، ارباب اعضا حملہ کیا، بوڑھا سپاہی لڑتا رہا، اور جب گھوڑے سے زمین کربلا پہ آیا، آواز دیا، آقا میرا سلام قبول ہو۔ حسین دوڑے، حسین دوڑے۔ تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، جب امام پہنچے، ایک حبیب کے سرانے پہنچے تو تاریخ کہتی ہے حبیب زندہ تھے، حبیب زندہ تھے۔ حبیب کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں مولا، بس یہ ایک سوال ہے، کیا میں نے اس دوستی کا حق ادا کر دیا اے میرے آقا؟ کہا حبیب میں بھی راضی ہوں، میرا جد بھی تم سے راضی ہے۔ ارباب اعضا بات ختم ہوئی، حبیب نے آخری ہچکی لی، ہچکی کا لینا تھا۔ جانتے ہیں کربلا میں حسین کا ریئیکشن دو ہی جگہ ایسا ہے، تاریخ کہتی ہے جیسے ہی ہچکی لی حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا، آواز دی بھیا حبیب، ارے تمہارے مرنے کے بعد حسین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے مجلس ختم کر، مولا حبیب گرے ہیں تو یہ حال ہوگا، ارے آپ کا 36 سالہ بھائی شاید حسین آواز دے، میں کمر پکڑ کر کہوں گا بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق سحرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مولا کے غم میں محجور فرما، ہمارے پرسے کو امام کی بارگاہ میں پیش فرما، ہمارے آنسوؤں کو بی بی کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے معبود ہم حاجت مند ہیں، امام حسین کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہماری دنیاوی و اخروی پریشانیوں کو حل فرما۔ اے اللہ جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ دنیا میں جہاں بھی اے اللہ عزادار ہے، عزاداری میں مصروف ہے، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما، جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا حق انہیں بازیاب فرما۔ اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ایک سورہ حمد کی درخواست ہے ان تمام مومنین کے لیے جن کا نام میں نے پہلے لیا ہے۔